دو لڑکے تھے اور دونوں ہم عمر اور کنوارے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی بھی تھی۔ ان دونوں میں ایک غریب تھا اور دوسرا مالدار۔ اتفاق سے غریب لڑکے کی شادی ہونے والی تھی، تو اس نے اپنے مالدار دوست سے کہا، آپ مجھے اپنی شیروانی دے دیں، نکاح ہو جانے کے بعد میں واپس کر دوں گا۔ مالدار دوست نے جواب دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اتنی اچھی شیروانی بنوا کر دوں گا کہ لوگ دیکھا کریں گے۔ بہرحال جس دن بارات جانے والی تھی، اس نے اپنے غریب دوست کو ایک بہت اچھی شیروانی بنوا کر دے دی، اور یہ مالدار دوست بھی خوب بن ٹھن کر بارات میں گیا، کیونکہ یہ اس کا جگری دوست تھا۔ جہاں پر بارات ٹھہری ہوئی تھی وہاں دلہے سے ملنے کے لیے لوگ آنے لگے۔ دونوں لڑکے ہم عمر تھے اور دونوں ہی اچھی طرح سجے ہوئے تھے، اس وجہ سے پہچاننے میں نہیں آتا تھا کہ اس میں دلہا کون ہے اور دلہا کون ہے، اور دونوں بغل ہی بغل میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اس میں دلہا کون ہے؟ دلہے کا دوست بولا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے۔ دلہے کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تجھ سے اس نے کب پوچھا تھا کہ شیروانی کس کی ہے؟ بلا وجہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ دوست نے کہا کہ بھائی معاف کر، اب ایسا نہیں کہوں گا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی پوچھا کہ اس میں دلہا کون ہے؟ دوست جلدی سے بول پڑا، دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے بلکہ اس کی خود کی ہے۔ دلہے نے کہا کہ یار تو بڑا عجیب آدمی ہے، تجھ سے شیروانی کے بارے میں کون پوچھتا ہے کہ شیروانی میری ہے یا تیری ہے؟ بلا وجہ تم مجھے بے عزت کرتا رہتا ہے، تو اپنی شیروانی لے جا، میرا نکاح بغیر شیروانی کے بھی ہو جائے گا۔ دوست نے کہا کہ اچھا بھائی اب مجھے معاف کر دے، اب نہیں کہوں گا۔ پھر کوئی آیا اور پوچھا کہ بھائی اس میں دلہا کون ہے؟ اس کے دوست کو بولنے کی عادت تو تھی، فوراً بول پڑا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ میری ہے نہ اس کی خود کی ہے۔ یہ سن کر دلہا بہت ناراض ہوا، شیروانی اتار کر دے دی اور کہا، آپ کو اپنی شیروانی مبارک ہو، لیجئے، اس کو اپنے پاس ہی رکھیے، اس لیے کہ آپ شیروانی کا تذکرہ کیے بغیر چین سے رہیں گے نہیں۔ دوست نے کہا کہ ارے بھائی میری زبان سے بھول سے نکل ہی جاتا ہے، مجھے معاف کر دو، اب ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کے دلہے کو شیروانی واپس کر دی اور دوبارہ دلہا پہن کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اتفاق سے ایک آدمی پھر آ گیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ دلہا کون ہے؟ اس کے دوست سے پھر نہرا آ گیا اور پھر بول پڑا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی کی بات اب نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، احسان کر کے جتانا یا اس کا اظہار کرنا یا دوسروں کے سامنے جس پر احسان کیا ہے اس کو ذلیل کرنا شریعت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، مگر افسوس کہ اکثر مالداروں کو آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو 150 روپے دے دے تو بار بار اس احسان کا تذکرہ کر کے کہ فلاں تو میرے ٹکڑوں میں پل رہا ہے، یا کم از کم اتنا ضرور کہ فلاں آتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہوں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی سخاوت بیان کر دے اور غریب بیچارے پر احسان جتانا۔ احسان جتلانے کے دو نقصان ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرا دینی۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ جس شخص پر احسان کیا ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، برا مانتا ہے اور رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اگر احسان نہ جتلایا ہوتا تو ضرور شکر گزار ہوتا اور بے دام غلام ہوتا۔ دینی نقصان یہ ہے کہ احسان جتانے کی وجہ سے اس احسان کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔